بعض سے دوستی کر لیتے ہیں، بعض سے دشمنی کر لیتے ہیں۔ ہاتھی میں، اونٹ میں، بیل میں، کتے کو دیکھ لیں جو اسے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے آگے دم ہلاتا رہتا ہے، باقی سب پر بھونکتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی یہ جانوروں والی خصلت ہوتی ہے، جہاں سے دنیاوی نفع کی کوئی امید ہوتی ہے وہاں بچ جاتا ہے، اور جہاں سمجھتا ہے کہ کچھ دینا پڑ جائے گا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فطری اور نفسیاتی جذبے کی تعیین فرما دی کہ مومن کسی لالچ میں محبت نہیں کرتا، کیونکہ مومن کی ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس نے جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے، حصول رزق کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی جو محنت کرتا ہے اس کی حدود و قیود ہے، وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ میرا کام محنت کرنا ہے، دینا یا نہ دینا یہ اس کا کام۔ درمیان میں کوئی تیسری طاقت نہیں آتی کہ اس کی خوشنودی چاہیے۔ تو پھر وہ محبت کسی سے کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، احکام الہی کا احترام کرتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس برکات الہی ہیں، اس کے ساتھ رہنے سے شاید کوئی کیفیت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ فرمایا یہ تو ایمان کی دلیل ہے، اور اس لیے رہنا کہ میری دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں گی، تو یہ تو شرک کی ایک قسم ہے، اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کسی سے ناراض ہوتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ لڑنا پڑے تو اس سے جنگ بھی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، احکام الہی کی توہین کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کو، اس زیادتی کو روکنے کی، یعنی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ اپنی ذات پر بات آئے تو درگزر کر دیتا ہے، کوئی بات۔ انسانی مزاج جب بگڑنے آتا ہے تو اس حد تک بگڑتا ہے، بگڑنے پہ آ جائے تو کہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کوئی ایک خاتون، کوئی ایک بندہ فرضی طعنہ دے دے، تمہارے باپ کو ایسا ہو جائے، تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہو جائے، وہ حقیقت میں ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پہ قتل ہو جاتے ہیں، خون ہو جاتے ہیں، نسلوں میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا کچھ بھی نہیں تھا، اس نے خواہ مخواہ کہہ دیا تھا۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے، غالباً خیبر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو، کہ دست بدست لڑائی میں ایک یہودی کو گرا لیا، وہ بھی بڑا مشہور طاقتور تھا، اور لڑتے لڑتے تلواریں ٹوٹ گئیں یا گر گئیں، دست بدست لڑائی گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور
خنجر نکال کر مارنے لگے تو اس نے ان کے رخنے پر تھوک دی، انہوں نے اسے چھوڑ کر کھڑے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی بات ہے، میں نے اس لیے تھوکا تھا کہ ایسے وار کرو گے تو غصے سے جلدی مر جاؤں گا، تڑپتا نہ رہوں، آپ نے چھوڑ ہی دیا۔ تو نے فرمایا میں اللہ کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، جب تم نے تھوک دیا تو مجھے اپنی ذات کا غصہ آ گیا، میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، تم نے جب تھوکا تو پھر مجھے ذاتی طور پر غصہ آ گیا، میرے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ۔ انسانی مزاج ہے، وہ دوستی بھی کرتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے، اور ہر حال میں ہر بندہ کرتا ہے۔ فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو جائے، محبت ہو اللہ کے لیے ہو، کسی سے عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی اطاعت اختیار کر لے تو عداوت ختم ہو گئی۔ اور کتنے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے، لوگوں نے میدان کارزار میں تلواریں پھینک کر کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ وہی لوگ جن سے تلواروں سے لڑ رہے تھے انہیں کو سینے سے لگا دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل ہے دوستی رکھنا اللہ کے لیے اور دشمنی رکھنا اللہ کے لیے۔ بات اس حدیث میں بھی اسی کی تائید ہوگی۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، اکثر عوام اولیاء اللہ سے بڑی دوستی رکھتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، مزارات کا بھی احترام کرتے ہیں، روضے بناتے ہیں، پھر وہاں حاضری دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سارا تماشا دنیا کے لیے، فلاں بزرگ کے مزار پر جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ ملازمت مل جائے گی، اتنی دیگیں پکائیں گے تو دنیا کا یہ کام ہو جائے گا۔ انہیں یقین دلا دو کہ یہ کام اس بزرگ نے نہیں کرنا۔ اگلے دن میرے پاس ایک بندہ آیا، یہی بات فلاں جگہ میں گیا تھا تو فلاں بزرگ سے یہ کام میرا ہو گیا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں سے ایک بندہ برطانیہ، امریکہ، یورپ کہیں چلا جائے، اپنا مکان بیچ دے، زمین بیچ دے، جائیداد بیچ دے، کچھ نہ چھوڑے جہاں۔ کچھ تو جاتے ہیں نا، ان کا یہاں بھی باقی رہتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، زمین گھر بھی ہوتے، آتے جاتے۔ ایک ایسا بندہ ہو جو سارے رشتے بھی ختم کر دے، تعلقات توڑ دے، بول چال بند کر دے، زمین جائیداد بیچ کے وہاں سیٹل ہو جائے۔ تم اسے فون کرو، چٹھی لکھو کہ میرا یہ کام آ کے کر جاؤ، وہ آ کے کر جائے گا۔ میں نے کہا اسے کیا ضرورت، اس نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا، میرا کرنے کیوں آئے گا؟ تو میں نے کہا جو برزخ میں جاتا ہے اس کی تو بیوی بھی نکاح ثانی کر سکتی، مال سارا اولاد کا ہو جاتا ہے، وہ غیر مالک ہو جاتا ہے، اس کو اپنا کچھ نہیں رہتا، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ مکان، کوئی چیز اس کی ملک میں ایک ذرہ نہیں رہتا۔
رشتے ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہ کسی کا بھائی ہے نہ باپ ہے، وہ ایک میت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میت کا جنازہ، کوئی کسی نے کہا ابا جی کا جنازہ پڑھو یا میرے بیٹے کو پڑھو، میت کا جنازہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر اس سے ضرورت کیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر تمہارے کام کرے۔ پھر میں نے کہا کہ جانے والا دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جنتی ہے یا دوستی۔ اگر دوستی ہے تو اس حوالات میں ہے جس میں ملاقات بھی ممکن ہے، واپس آنا تو دور کی بات ہے، تم جاؤ تو تمہاری ملاقات بھی کوئی نہیں ہو، تم جاؤ تو تم بھی کوئی نہیں ہو، وہ تمہارا کام کرنے کا ہے۔ اور اگر جنتی ہے تو کون جنت چھوڑ کر یہاں آئے گا؟ یہ تو پھر سارا کام ہوئے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہی نہیں بھائی، تم لوگوں کو امیدیں اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ وہی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی کرتا ہے سب کی، اسی سے لو لگاؤ، اسی کا دعوت۔ اور یا اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس سے آشنا کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ ہمارے دنیا کے کام کر جاتے ہیں، نہیں، ان میں ایک کیفیت ہوتی ہے محبت الہی کی، ان کے سینے روشن ہوتے ہیں، وہ پاس بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عطار کی دکان پہ اگر کوئی بیٹھے تو کچھ نہ کچھ عطر خرید لیتا ہے، خرید نہ سکے تو بعض اوقات عطار روئی پہ تھوڑی سی خوشبو لگا کر تو ختم دے دیتے۔ اس زمانے میں لوگ یہاں کان میں روئی لگا لیتے تھے، خوشبو لگا، وہ بھی نہ دے تو جتنی دیر بیٹھ رہے اتنی دیر فضا، معطر فضا میں بیٹھا رہتا نا، خوشبو آتی ہے۔ اور اگر کوئی لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اڑ کر پڑے اور جلا دے اسے، ہاتھ پاؤں چہرہ کہیں جل جائے، زخم آ جائے۔ جلے نہیں تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا دھواں اور تپش تو اس چولہے کی آتی رہے گی۔ فرمایا نیک اور برے لوگوں کی مجلس میں یہ فرق ہے۔ اللہ کے پاس جانا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہاں دال بٹ رہی ہے یا وہاں روٹیاں مل رہی ہیں یا وہاں کھانے مل رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں کیفیات ہوتی، بیٹھ کر ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، متوجہ اللہ ہوں، وہ فضا، وہ ماحول وہ منور ہوتا ہے، شاید ہمارے دل میں بھی روشنی آئے۔ لیکن کون ہے جو اس غرض سے جاتا ہے؟ یہ جو لاکھوں لوگ جاتے ہیں ظاہرین میں کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی؟ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامل ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی کرے، اور کسی سے علاقی بھی ہو تو اللہ کے لیے، کہ بھی یہ لوہار کی دکان ہے، میں اس میں نہیں، اللہ کا نافرمان ہے، دوزخ کا مسافر ہے، اس کے ساتھ نحوست ہوگی، نافرمانی کی۔ تو ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ گیا ہے، لوگ بدماشوں سے، بے دینوں سے دوستی کرتے ہیں کہ ان سے دنیا کی کوئی مدد، کوئی پیسہ، کوئی شے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور نیک بندوں کو مذاق اڑاتے ہیں کہ ان سے کیا ملنا۔ معاملہ بالکل ہی الٹ گیا ہے، اور یہ الٹے حالات جو ہیں ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فقال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کامل مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے۔ ہاتھ والی بات تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، کمزور آدمی دوسرے پر ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن زبان تو ہر آدمی کی چلتی ہے۔ کمزور کی بھی روبرو نہ صحیح پشت پیچھے سے ہی زبان تو چلتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ مسلمان کم از کم مسلمان تو اس کی زبان سے محفوظ ہے۔ جب ہم بھلا برا کہتے ہیں، جب ہم گالی دیتے ہیں، تان تشبیہ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، ایک بندے میں ایک گناہ ہے، آپ اس کی پشت کے پیچھے اس کا وہ گناہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت۔ ہاں، اس کے ساتھ بحث کریں اصلاح کے لیے، پیار سے، محبت سے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، درست۔ ایسے ادارے، ایک آدمی چوری کرتا ہے مجھے پتہ ہے، تو وہ ادارے جو حکومت کے چوروں کو پکڑنے، ان کو میں جا کر بتاتا ہوں یہ بھی جائز ہے، اس کے خلاف شہادت دیتا ہوں یہ جائز ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر اس کے خلاف بات کرتا ہوں، وہ موجود نہیں ہے تو یہ غیبت۔ اور اگر اس میں وہ جرم ہے ہی نہیں تو پھر بہتان ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار وہ ایسا ہی ہے، میں نے بات کر دی تو کیا ہوا، ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے تو یہی غیبت ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ ہماری مجالس میں، گھروں میں، بیٹھکوں پر سارا دن یہی بات چلتی ہے، فلاں کی ایسی کیسی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی کو گالی دے، کسی کی تعریف کر، یہی چلتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، دیکھے نہیں، ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، سارا دن انہیں سلواتیں سناتے، اور آئندہ ہونے کا امکان بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن نواز شریف کو گالیاں دیتے ہیں، اور کتنے ہیں جو سارا دن عمران خان کو دیتے ہیں، اور کتنے ہیں جو سارا دن زرداری کو دیتے ہیں۔ نہ انہوں نے زرداری کو دیکھا، نہ ملے، نہ عمران کو، نہ نواز شریف کو، نہ آئندہ ملنے کی امید۔ تو بھی کیوں زبانیں چلا رہے ہیں؟ تم نے گالیاں دے دے کر بھی ان کی اہمیت تو بڑھا دی، ہر زبان پہ تذکریہ تو کر دی، اچھا کیا یا برا کیا۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ، کسی مسلمان کو بھلا برا نہ کہے، اس کی غیبت نہ کرے، غلط مشورہ نہ دے، پر بہتان نہ لگائے، اس کی زبان سے محفوظ ہے، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہے، کسی مسلمان کو ایذا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کافر کو بلا وجہ ایذا دے، انسانیت کو محفوظ رہنا چاہیے، لیکن کم از کم مسلمانوں کو تو بچائے۔ اب جو نفاذ اسلام کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ بم چلا دیا، پتہ نہیں کون کون مر گیا،
مساجد میں چلا دیے، عبادت خانوں میں چلا دیے۔ عبادت خانہ یہودی کا ہو، نصرانی کا ہو، کوئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ میں بھی اسے محفوظ قرار دیا۔ عین حالت جنگ میں بھی عبادت خانے میں مداخلت نہ کی جائے، جو لوگ وہاں عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ پھر یہ کون سا اسلام نافذ ہو گیا؟ مساجد گرائی جا رہی ہیں، مزار اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ زندے کو تو کسی نے مارا، مروں کی قبروں اکھاڑنے کا کون سا اسلام؟ والمومن آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانوں اور مال کو امن ملے۔ مسلم وہ ہے جس سے لوگوں کو، جس کی زبان اور ہاتھ سے سلامتی ملے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جان کو امان ملے۔ یہ مسلم اور مومن کا کیا فرق ہے؟ یہ مترادف ہی ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن مسلم کا معنی یہ ہے تسلیم کر لینے والا، مان لیا۔ مومن وہ ہے جس نے صرف مانا نہیں، اس کو اپنا لیا، اس میں ڈھل گیا۔ یہ فرق ہے۔ وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، لوگوں نے کہا کہ ہم آمنا، ہم بھی ایمان لائے، تو اللہ پاک نے فرمائیے ایمان نہیں لائے تم کو، آمنا نہ کہو اسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنا ایک درجہ ہے اور ایمان لانا دوسرا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ عملاً اس میں ڈھل جائے۔ ایک بندہ عمل نہیں کرتا، مانتا ہے، تو اسے آپ کافر تو نہیں کہہ سکتے نا، فاسق فاجر کہیں گے، تو وہ مسلم تو ہے۔ وہ مسلم ہے جس نے مانا اور اس میں ڈھل گیا، وہ مومن ہے۔ یعنی مان کر، عملاً مان کر دکھایا، یہ ایمان ہے۔ انکار نہیں کیا، قبول کر لیا، عمل بھی نہیں کرتا، یہ تسلیم کرنا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ جو فاسق فاجر خطا کار مسلمان بھی ہو، کم از کم مسلمان تو اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ اور مومن وہ ہے جس کے لوگوں کی جانیں اور مال کو امان ملے، غیر شرعی طریقے سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ اور مجاہد فضالہ سے روایت کی ہے، والمجاہد من جاہد لنفسہ۔ ایک روایت انہوں نے یہ فرمائی ہے حضرت مجاہد سے، اپنا حضرت فضالہ سے، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو کل والی بات آ گئی نا کہ جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر میں آ گئے۔ جنگ، میدان جنگ میں اترنا، بندہ جذباتی طور پر بھی اتر جاتا ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اور ساری عمر اپنے نفس سے لڑتا رہنا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے اسے روک دینا اور اطاعت الہی تک مجبور کر دینا، یہ افضل جہاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مجاہد تو وہ ہے نا جو اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے، ساری عمر حق پہ قائم رہے۔ والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب،
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مہاجر وہ ہیں جو گناہوں سے اور غلطیوں کوتاہیوں سے ہجرت کرے۔ ہجرت کی یہ قسم بھی آ گئی کہ وہ ہجرت تو فتح مکہ تک تھی، یہ قیامت تک موجود ہے، اور جتنی بشارتیں ہجرت کے متعلق اس کے ساتھ متعلق ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں کہ ہجرت یہ ہے کہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی اختیار کر، ایک شعبہ حیات سے نکل کر ہجرت کر کے دوسرے شعبہ حیات میں آ جائے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اسے ہجرت قرار دے کر اس پر ہجرت کا ثواب اور اجر مقرر فرما دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل الموت۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وغلنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا